اب رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان رمز سے نکلا ہے، رمز کہتے ہیں پرندے کا گرم ریت میں اپنے پروں کو پھڑپھڑانا، اس سے اس کے پرانے ترتیب جو سستی کی ہے وہ جلتی ہے اور جو اصلی ترتیب ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں گناہ جلتے ہیں اور اللہ کی رضا بندے پر نکھر آتی ہے۔ تو اتنا بڑا مہینہ جس کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سارا دن یہی کہتے پھرتے ہیں شیطان نے غلطی کرا دی، شیطان نے گناہ کرا دیا، شیطان کی وجہ سے ہو گیا۔ اس مہینے میں قوت شیطانیہ مقید ہو جاتی ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور جکڑ کے اس کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چل تیری 1 مہینے کی نظر بندی ہے۔ اب جب شیطان بند ہو گیا تو ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن شروع ہو گیا، ہمارے لیے نیکیوں کا ماحول بن گیا، نیکی کرنے کا ہمیں وقت، فرصت اور مہلت مل گئی۔ تو اتنا بڑا مہینہ، اس مہینے میں اس کی تیاری اس سے پہلے مہینوں میں ہو رہی۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں حدیث پاک میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت الفردوس اور جنت کو سجایا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کھلنے کا مطلب، بند ہونے کا مطلب مراد یہ ہے کہ اب تمہارے لیے نیکی کرنا آسان سے آسان تر، آسان تر سے آسان ترین ہو جاتی ہے، پھر نیکی کرنے میں رکاوٹ نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس طرح کی تیاری کر لیں گے، پھر اگلا معاملہ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار، اب جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے برائی کے ماحول کو کم سے کم کر دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ، تو اس مہینے کی تیاری رسول اللہ 1 ماہ پہلے فرما دیا کرتے تھے۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو شیطانی تو بند نہیں ہوتی، شیطان بند ہو جاتا ہے، شرارتیں بند نہیں ہوتی، شیطان بند ہو جاتا ہے، گناہ تو بند نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے لیکن گناہ بند تو نہیں ہوتے۔ وجہ اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب سائیکل آپ چلا رہے ہو نا تو سائیکل کو سٹینڈ پہ لگا دیں، گھوڑی پہ لگا دیں، جب سائیکل ٹھہر جائے پھر اس کے پہیے کو آپ یوں پیڈل کو پکڑ کے چلانا شروع کریں تو آپ یوں ہاتھ گھمائیں گے اور سائیکل کا ویل بولیے چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا تیزی سے گھمائیں گے وہ اتنا، بولیے نا، میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، جتنا تیزی سے گھمائیں گے ویل اتنا تیزی سے چلے گا۔ اب میرا سوال سنیں، آپ پیڈل گھما رہے ہیں اور پہیہ چل رہا ہے، آپ نے پیڈل گھمانا چھوڑ دیا، پہیہ رک جائے گا؟ جی، بلکہ وہ چلتا رہے گا۔ اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ بریک پہ لگاؤ۔ جب آپ نے بریک لگائی تو وہ پہیہ رک گیا۔ ایسے ہمارا معاملہ بھی ہے، شیطان نے ہمارا 11 مہینے پہیہ گھمایا ہے، یہ گناہ کر، یہ نافرمانی کر، یہ خطا کر، گھما گھما کے قوت شہوانی ہمارے اندر اتنی ڈال دی ہے شیطان نے کہ اب 1 مہینے میں اس نے پیڈل گھمانا چھوڑ بھی دیا نا تو اس کے پرانے اثرات سے ہم گناہوں کی پٹی پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم نے رکنا کیسے ہے؟ اب ہم گناہوں کی بریک لگائیں گے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گے۔